رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی یہ مہینہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ بندے کسی طرح سے میری رحمت کے آغوش میں آ جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم اللہ سے بار بار اس کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے اس مقصد کے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس کے دن و رات خیر و برکت سے معمور ہیں، بلکہ رات و دن کا ہر لمحہ فضیلت والا، برکت والا، اہمیت والا ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ جس طرح دنیا میں چیزوں کے اور تجارت اور کاروبار کے سیزن ہوتے ہیں، تو جب سیزن ہوتا ہے تو کاروباری اپنی پوری محنت اس پر لگاتا ہے، کھانے پینے کے اوقات آگے پیچھے کرتا ہے، آرام اور راحت میں کچھ تبدیلی کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ موقع ہے آج کما لوں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدردانی اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اعمال خیر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے کہ بندے آگے بڑھیں نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، اعمال خیر میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بند کروا دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے یہ ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلۃ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، متوجہ ہو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے طلبگار، گناہوں میں مبتلا ہونے کی کوشش کرنے والے رک جا۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے کہ تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ کہیں اللہ نے فاستبقوا الخیرات فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ بڑھو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون کہہ کر خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام ویسے بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، راتوں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنے والے ہیں، اور دن میں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا،
آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اعمال خیر میں آگے بڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور آپ کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، آپ سے تربیت پائے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ہمیشہ نیکی میں مسابقت کی فکر کرتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے تو صحابہ کی تمنا یہ ہوتی تھی اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کی طرح خود بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ چنانچہ کچھ فقراء صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مال والے بلند مقام پا گئے اور انہوں نے دائمی عیش و آرام حاصل کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ یہ کہنے لگے، اس لیے کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ ہم سے فضیلت پا گئے ہیں کہ مال کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، مال کی وجہ سے وہ عمرہ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے تم ان کے درجے کو پا سکو اور ان کے بعد پھر تم اس عمل کو کرنے کے بعد تم سے کوئی آگے بڑھ نہ سکے مگر یہ کہ وہ بھی یہ عمل کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیک کاموں میں، نیکیوں میں، اعمال خیر میں آگے بڑھنے کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی تمنا ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور اس مہینے کی اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی شکر گزاری اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یوں تو نیکیاں بہت ہیں، نیک اعمال بہت ہیں جن میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن رمضان کے کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ رمضان کے 2 یا 3 اعمال مخصوص ہیں جو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے۔ رمضان کا ایک مخصوص عمل روزہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، تو فرض روزہ یہ رمضان کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کا کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بدلہ عطا فرمائیں تو اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، کتنا عطا فرمائیں گے اور کیسا عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔
تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو روزہ جیسی عبادت کو معمولی بہانوں سے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے عزیمت کے ساتھ، تھوڑی مشقت برداشت کرتے ہوئے بھی، اور اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے خاطر اور اپنا فریضہ ادا کرنے کی غرض سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزے پر مغفرت کی بشارت ہے، روزے پر گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، لیکن دو شرطیں ہیں اس میں، دو شرطوں کے ساتھ مقید ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کس کا روزہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ کس کے روزے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان ہے؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا ایمان والا ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اگر روزہ رکھے، ایمان والے کے علاوہ دوسرے لوگ اگر روزہ رکھیں، ان کے روزے کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اس کی کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ ایمان والا ہو جانا کمال نہیں ہے، ایمان بچا کر دنیا سے لے جانا یہ کمال ہے کہ ہمارا ایمان موت تک باقی رہے اور ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کا روزہ مغفرت کا سبب بنے گا، اس کے روزے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے جو ایمان والا ہو۔ ویسے آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہوں گے، بہت سارے غیر مسلم ایسے جو مسلمانوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے فوائد کو سمجھتے ہیں، روزے کے فائدوں سے ان کو واقفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان غیر مسلموں کے روزہ رکھنے کو دیکھ کر ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی باوجود یہ کہ مسلمان ہیں، باوجود یہ کہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، روزے اس میں فرض فرمائے ہیں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی صبح میں اور دوپہر میں بھی مسلمانوں کے محلوں میں ہوٹلیں آباد ہیں، ہوٹلیں آباد ہیں، پردے لگا کر کے اندر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن خدا کی نگاہ سے کہاں چھپ سکیں گے؟ جس اللہ نے یہ روزہ فرض فرمایا ہے، جس اللہ نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اس خدا کی نگاہ سے تو کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان غیر مسلموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان غیر مسلموں سے سبق لینا چاہیے کہ جو صرف مسلمانوں کی دیکھا دیکھی اور رمضان کی اہمیت کے پیش نظر اور رمضان کی فضیلت کے پیش نظر اور روزوں کے فائدوں کے ان کے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بعض غیر مسلموں کے بارے میں تو سنا گیا کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایک دو نہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی مخصوص عبادت ہے، رمضان کا مخصوص عمل ہے، تو اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معمولی بہانے سے اور چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے
اب تو نوجوان بھی روزہ چھوڑنے لگے ہیں۔ بہانہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم عزیمت کے ساتھ تھوڑی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ویسے بنگلور والوں کے لیے 18 اور 20 گھنٹے کا روزہ رہے تو بھی رکھنا مشکل نہیں ہے۔ گرم علاقوں میں جا کر دیکھیں، عام دنوں میں بھی جب دھوپ کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، فین چل رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور پانی کی شدید حاجت ہے۔ جتنا پانی پیتے جاؤ پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی، لیکن ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ایسے گرم علاقوں میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ نے اتنی سہولت عطا فرمائی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، یہاں اگر گھر میں بیٹھے رہیں یا اپنے دکان میں بیٹھے رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، شام تک اگر بیٹھے رہیں گے تو روزہ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ باہر نکلیں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، چلیں گے پھریں گے تو روزے کا کچھ احساس ہوگا، ورنہ تو اندر روزے کا کچھ احساس نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو روزہ رکھنے میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے اور جی نہیں چرانا چاہیے۔ مشقت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تھوڑے تھوڑے بہانوں سے، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری شرط اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، واحتساباً، کہ اس کا روزہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ اس کے روزے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ جو روزہ رکھتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، میں روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیت ضروری ہے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ صبح میں امام صاحب پڑھائیں نویت ان اصوم، یہ دعا پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ آدمی نیت کر لے اپنے دل میں کہ میں روزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو یہ نیت کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کے خیال کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ روزہ رکھ کر اگر اجر و ثواب کی نیت نہیں کی گئی، اجر و ثواب کا احتساب نہیں کیا گیا، تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزہ رکھتے ہوئے احتساب ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان بھی ضروری ہے، احتساب بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے، روزے کی حفاظت کی جائے، روزے کی حفاظت کی جائے۔ اس روزے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے جو روزہ ہو، روزے کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھا گیا ہو اور روزے کی حفاظت کی گئی ہو۔ کیسے حفاظت کریں گے روزے کی ہم؟ روزے کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، آنکھوں سے گناہ نہ ہو، کانوں سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، ہاتھوں پیر سے گناہ نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس لیے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں سے اگر نہیں بچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں
جن کو روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کے وقت میں اہتمام سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جس فضل سے آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی فضل سے آج کے روزے کو قبول بھی فرما لیجیے، جو کمی کوتاہی ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اس کے انوار و برکات سے، اس کے فوائد سے محروم نہ فرمائیے۔ دعا مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بندہ کتنا ہی احتیاط کیوں نہ کر لے لیکن بندہ بندہ ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے اگر دعائیں مانگ لی جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، بندہ تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 2 قطرے آنسوں کے گراتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے افطار کے وقت میں اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آج کے روزے کو قبول فرما لیجیے، آج کی تراویح کو قبول فرما لیجیے، آج یہ نیک کام کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ان سارے نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے، اور اس لمحے تک زندگی میں اب تک جتنے گناہ ہو گئے، صغیرہ ہوں کہ کبیرہ ہوں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ والوں کی دعاؤں کو اگر ہم سنیں گے تو مانگنے کا ہمیں سلیقہ آئے گا، اس لیے کہ ہم نے دعا مانگنا سیکھا نہیں ہے، اور اللہ سے کیسے دعائیں مانگی جاتی ہے وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی دعائیں سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ والے کیسے اللہ سے مانگتے ہیں، کیا کیا ان کے الفاظ ہوتے ہیں، کتنا تعلق خدا سے ان کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے روزے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، روزے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان ترازی سے، بہتان بازی سے، الزام تراشی سے، چغلی سے، فحش کلامی سے، بیہودہ گوئی سے، غلط بات کے زبان سے نکالنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کانوں سے غلط نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں، آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر گناہوں سے بچنے کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو یہ روزہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ روزہ اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بنائے گا، اللہ کا قرب دلائے گا۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی حلال چیزوں کو تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن حرام چیزوں میں ہم مبتلا رہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، بہتان بازی بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، اور آنکھوں سے غلط دیکھا بھی جا رہا ہے، نامحرم پر نظر پڑ رہی ہے، کانوں سے غلط سنا بھی جا رہا ہے، ہاتھ پیر غلط کام بھی کر رہے ہیں، تو ایسے روزے کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ روزے کی حفاظت ہم کریں، اس کے لیے لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، زیادہ تر خاموش رہیں، زبان نہ کھولیں، کام کی بات کریں، اس لیے کہ آدمی زبان کھولتا ہے، اگر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے گناہوں کی بات آ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان پر لگام لگائے رکھیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر اس کی عادت بنے گی، اس کی عادت پڑے گی تو سال بھر اس کا اہتمام کرنے والے ہم بنیں گے۔ تو اس لیے لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بالخصوص موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ موبائل میں مصروف رہ کر اپنے روزے کو برباد نہ کریں، یہ سب سے بڑا لغو کام ہے۔ ضرورت کی چیز ہے، کسی سے بات کرنا ہے یا کوئی اور کام ہے تو اس سے ہم اپنا کام پورا کر لیں، بات کر لیں، لیکن جیسے غیر رمضان میں پورے کے پورے موبائل کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، رمضان کے مہینے میں بھی اگر اسی طرح ہو گئے
تو یہ ہمارے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ تو اس لیے لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ روزے کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ عموماً بھوک میں طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھیں۔ بالخصوص یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں عموماً گالی گلوچ ہوتی ہے، بہتان بازی ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں اور ادھر ادھر کی بیکار باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی باتوں سے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، ایسے آدمی کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اور اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں اللہ نے یہ روزہ فرض فرمایا، تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ روزہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یہ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کن چیزوں کا ہمیں عادی بنانا چاہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس بات کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تقوی کا مطلب اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار نصیب ہو جائے۔ جیسے روزے میں آدمی بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا، ایک دانہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کتنا احتیاط کرتا ہے وضو کرتے ہوئے بھی، کلی کرتے ہوئے بھی کہ کہیں پانی کا کوئی خطرہ اندر نہ چلا جائے، کتنا احتیاط کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھوا کر یہ تربیت کرا رہے ہیں کہ تم صرف رمضان میں نہیں اور صرف روزے کی حد تک نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اور دن کے 24 گھنٹوں میں اور پوری زندگی میں اس کا لحاظ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ جیسے روزے میں آدمی اس کا احساس رکھتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ استحضار بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ میسر ہو جاتی ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور قیامت کا استحضار اور موت کا استحضار، یہی چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ آج ہماری زندگی غفلت کے ساتھ بے لگام زندگی جو گزر رہی ہے کہ نہ گناہوں سے بچنے کا خیال ہے، نہ نیک اعمال کے کرنے کا خیال ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا ڈر خوف بھی نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی نہیں ہے، اور قیامت کا استحضار بھی نہیں ہے، موت کا استحضار بھی نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی غافل بندوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، غفلت کے ساتھ زندگی ایسے گزر رہی ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا اور یہ خیال کر لیا کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور تم واپس ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی زندگی جو اللہ نے دی ہے ایک مقصد کے لیے دی ہے اور ایک کام کے لیے دی ہے۔ تو جیسے کسی کو کوئی کام دے کر بھیجا جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ واپس جا کر حساب دینا ہے، واپس جا کر حساب دینا ہے، وہ اس لیے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ جو چیزیں وہ وہاں خرید رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے، کہ جتنا وقت دے کر اسے بھیجا گیا وہ وقت کن کاموں میں لگ رہا ہے، وہ پوری طرح خیال رکھتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ مجھے جا کر حساب دینا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ کی دی ہوئی اور ایک مقصد کے لیے دی ہوئی اور یہاں سے واپس جانا ہے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے غفلت کے ساتھ، اس کا احساس ایسا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں گویا واپس جانا ہی نہیں ہے۔ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، کیا مر گئے تو قصہ ختم ہے، پھر نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ جواب دینا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسی غافل زندگی گزر رہی ہے، ایسی غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بندہ اللہ کا ڈر خوف پیدا کرے۔ اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ محبت ہی سارے کام کرواتی ہے۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں ہم دیکھ لیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، محبوب کے ہر کام کو پورا کرنے کے لیے عاشق آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت بندے کو ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نیند کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور تراویح میں 20 رکعت کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن کے سننے میں مزہ آتا ہے، بوجھ نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ اس کو احساس ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے اس عمل سے میرا خدا خوش ہوگا، میرے اللہ راضی ہوں گے۔ اس احساس کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو ہر مشقت میں اس کو مزہ آتا ہے، ہر مشقت میں اس کو مزہ آتا ہے، ہر تکلیف میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو احساس ہے اس بات کا کہ کل کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اگر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری تو کل کو پھر پکڑ ہوگی، عذاب کا شکار ہو جاؤں گا، یہ احساس اس کو ستاتا ہے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے ذریعے سے اللہ ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے روزہ رکھتے ہوئے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا اللہ کا ڈر خوف ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ کیسے چیک کریں گے، کیسے ٹیسٹ کریں گے، کیسے محسوس کریں گے؟ ہم زبان کے بولنے سے پہلے سوچیں، کانوں سے کوئی بات سننے سے پہلے سوچیں کہ یہ اس سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے گویا روزے کا، اور روزے کا اصل مقصد ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تقوی ہمارے اندر پیدا فرما، تیرا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا فرما۔ مسنون دعاؤں میں موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے
کہ اللہ تیرا اتنا ڈر اور خوف میرے اندر پیدا فرما کہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی سے تو کوئی گناہ ہو نہیں سکتا تھا، اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر گویا ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تقوی بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزہ ہماری خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، روزہ خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، روزے کی وجہ سے آدمی خواہش نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے جوانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر شادی کے بعد کی زندگی کے گزارنے کی طاقت ہے، نان و نفقے کی اور تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو پھر تم نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کے غلط استعمال سے تم بچ جاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، فعلیہ بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کی خواہش پر کنٹرول ہوتا ہے، نفس قابو میں رہتا ہے، نفس قابو میں رہتا ہے۔ ہم دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں آدمی کے اندر گناہوں کا جذبہ کچھ کم ہو جاتا ہے غیر رمضان کے مقابلے میں، تو روزے کے ذریعے سے گویا اللہ تعالی ہماری یہ تربیت کرا رہے ہیں کہ تم اپنی خواہش پر کنٹرول رکھو، اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لو۔ تو روزے کے ذریعے سے یہ ہماری تربیت ہونا چاہیے، روزانہ روزہ رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ روزہ رکھ کر اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں، جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ آدمی اگر اس سے بچ جائے تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، میں سب سے بچ سکتا ہوں، لیکن زنا سے بچنا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے تو صرف ایک گناہ سے بچنے کا حکم دیا تھا، اب تو سارے ہی گناہ سے میں محفوظ ہو گیا، سارے ہی گناہوں سے میں بچ گیا۔ تو روزے کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت کرائی گئی، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ کمزوروں کا احساس دلاتا ہے، بھوکوں کا احساس دلاتا ہے، پیاسوں کا احساس دلاتا ہے۔ بھوک میں آدمی کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس میں آدمی کو دوسروں کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھوا کر اللہ تعالی ہماری یہ بھی تربیت کرانا چاہتے ہیں اور یہ احساس بھی دلانا چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کی بھوک کا بھی احساس کرو۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بٹھائے گئے، بادشاہ بنائے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کے بادشاہ بنے ہیں، تو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کی مسند پر آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنا کچھ تو خیال فرمائیے۔ اب آپ کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام ہے، اچھے اچھے بستروں کا انتظام ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دل تھام کر سننے کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روزے رکھنا اس لیے شروع کر دیا ہے تاکہ میری رعایا کے بھوک و پیاس کا تصور میرے اندر زندہ رہے، اس لیے میں نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تاکہ میں کہیں اس کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق ہو۔
مہنگائی اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ ان کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ غریب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، حکمرانوں کو کیا پتہ ہے۔ لیکن جب حکمران ایسے ہوتے ہیں تو پھر رعایا کے لیے ہمدردی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، روزہ کمزوروں کا احساس دلاتا ہے، دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تو ان نیک اعمال میں یہ ایک روزہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز ہے۔ 20 رکعت پوری تراویح اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کریں، پوری 20 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان میں روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مواقع زیادہ ہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ قبولیت کے مواقع ہیں، ان میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ملک کی فضا بہت مقدر ہے، نفرت کا دورہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، اس لیے اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرتے ہوئے، رمضان کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس تربیت کے باقی رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے ملک کے حالات کے لیے بھی خاص طور سے دعا کریں۔ بالخصوص ہمارے صوبے کے لیے اس وقت ملک کے دشمنوں کے نشانے پر ہمارا صوبہ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اب تو عام بھی ہندو مسلم کے نشانے پر آ گیا ہے، تو اس لیے بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آج ہمارے لیے نقاب پہننا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، تیری عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما۔ اور بالخصوص ان بچیوں کے لیے جن کو حجاب کا بہانہ بنا کر تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، کیا اتنا بھی حق ہم پر نہیں بنتا کہ ان کے لیے دعائیں کریں؟ ضرور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ 2 دن پہلے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے رات میں حضرت کی تفسیر ہوتی ہے، اللہ توفیق دے تو سننے کی کوشش کریں۔ حضرت کے چینل کا نام ہے سجاد نعمانی، رات میں 11:15 بجے سے حضرت کی تفسیر شروع ہوتی ہے، 12 سوا 12 تک حضرت کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس وقت ملک کے حالات پر بولنے والے مضبوط عالم دین ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین رہنمائی اللہ کی طرف سے ان کی زبانی ہوتی ہے، اس لیے اہتمام سے سننے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر کی آلتو فالتو بیکار باتیں کرنے سے ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانا اچھا ہے۔ تو 2 دن پہلے حضرت نے یہ بات کہی تھی کہ ان بچیوں کے لیے بطور خاص دعا کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ بچیوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ان بچیوں کو تسلی دے رہی ہیں کہ تم ہمت رکھو، میرے ابا تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، ملک کے حالات کے لیے بھی اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھی، کہ ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے، ہم بھی نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں اور فرض نمازوں کے بعد بلک بلک کر اللہ سے مانگیں، رو رو کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری جوانی صحیح طریقے سے استعمال ہو، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس تربیت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔